جو نازل ہوا، وہ عام الفیل کا جو واقعہ جو گزرا تھا، جو ابرہہ جو حملہ کیا تھا، اس کو کہتے ہیں۔ تو اس سے 15 سال قبل سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنو اسد کے قبیلے میں پیدا ہوئی تھی، جو قریش کی ایک نہایت معزز باوجاہت شاخ تھی۔ ان کے والد قبیلت بن اسد خاندان خسا پر پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ جو شاخیں جو اٹھی وہ خسا پر جا کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا خاندانی جو نسب کی جو سلسلہ ہے وہ مل جاتا ہے۔ آپ نے مکے میں آ کر، یعنی کون؟ آپ کے والد مکے میں آ کر انہوں نے اقامت اختیار کی۔ عبدالدار ابن قصا جو ان کے ابن عم تھے، حلیف بنے۔ عم سے مراد ہم بولتے ہیں چچا کو، حلیف بنے اور یہی فاطمہ بنت زائدہ سے شادی کی، جن کا تعلق بنی عامر بن لوئی سے تھا۔ خدیجہ انہی کے بطن سے جنم لیا۔ کس کے؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ فاطمہ بنت زائدہ۔ جس گھریلو ماحول میں انہوں نے آنکھ کھولی، وہاں شرافت و نجابت، امانت و دیانت، راست گوئی و ایفاء عہد اور احساس ذمہ داری کی حکمرانی تھی۔ مال و دولت کی بھی کمی نہ تھی، لہٰذا سیدہ خدیجہ بنت خویلد کے اندر غریب پروری، صدقہ و خیرات، جود و سخا، فراخ دلی و عالی حوصلگی، آداب و اخلاق، عفت و حیا، پاکیزگی، خیال و افکار، حلم و بردباری اور مستقل مزاجی کے اوصاف جلوہ گر تھے۔ لہٰذا انہی اوصاف کی بنا پر وہ عہد جاہلیت ہی میں طاہرہ کے لقب سے مشہور ہو گئی تھی۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کے تعلق سے آپ کی جو صفات حمیدہ ہے وہ یہاں پر بیان کیے گئے۔ اس سے ایک بات ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ عہد جاہلیت میں بھی بعض گھرانے ایسے تھے جہاں پر شرافت کا بول بالا تھا، اور ایسے ہی گھرانے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ولادت فرمائی تھی۔ سیدہ خدیجہ جن صفات عالیہ سے متصف تھی، اس کی مناسبت سے ان کے والد نے چاہا کہ بیٹی کی شادی ورقہ بن نوفل سے ہو جائے۔ ورقہ بن نوفل کے تعلق سے بھی اس سے پہلے آپ کے سامنے بات رکھا تھا، جو ان کا برادر زیادہ تھا، یعنی کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے چچیرے بھائی تھے، جو تورات اور انجیل کا بہت بڑا عالم تھے۔ شادی کی بات ہوئی بھی تھی، لیکن کسی وجہ سے یہ نسبت نہ ہو سکی۔ اس کا قبیلت کو دکھ بھی ہوا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کی نیک سیرت و پاک تینت بیٹی کے لیے ایسا ہی شوہر ہونا چاہیے جو نیک اور عالم فاضل ہو۔ اس دور میں بھی اس بات کی اہمیت تھی اور اس بات کو اہمیت دی جاتی تھی، مگر تقدیر کے آگے بس نہیں چلتا، لہٰذا انہوں نے پھر طاہرہ خدیجہ کے لیے کسی اچھے شوہر سے کی تلاش شروع کر دی۔ اسی دوران میں ان کی نظر ابو حالہ بن نیاس بن زرارہ تمیمی پر پڑی۔ ان کا اصل نام مالک تھا۔ جب باپ نے دیکھا، باپ سے مراد خویلد بن اسد، جب باپ نے دیکھا کہ رشتہ ہر لحاظ سے مناسب ہے تو بیٹی طاہرہ خدیجہ کی ان سے شادی کر دی، اور دونوں میاں بیوی محبت بھری زندگی بسر کرنے لگے۔ اسی دوران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 2 فرزند عطا کیے۔ ماں باپ نے ایک کا نام ہند اور دوسرے کا نام حالہ رکھا۔ بعض روایات میں وارث بھی آیا ہے۔ حالہ اس لیے درست ثابت ہوتا ہے کہ سیدہ خدیجہ کے شوہر کا نام مالک تھا، لیکن مشہور ابو حالہ کے نام سے ہوئے، جو ان کی کنیت تھی۔ بہرکیف اب میاں بیوی کی محبت کا ان کے دونوں بیٹے مرکز بنے ہوئے تھے، مرکز نگاہ تھے۔ ان کی موجودگی میں زندگی اور نکھر گئی، لیکن وقت کے بہتے ہوئے دھارے سے
کوئی شخص باہر نہیں نکل سکتا۔ لہذا سیدہ ختیجہ اور ابو ہالہ بھی وقت کے اس دھارے میں بہہ رہے تھے کہ ابو ہالہ کی زندگی کے دن پورے ہو گئے، اور پھر ایک دن وہ سیدہ طاہرہ ختیجہ کو داغ بیوگی دے کر اس جہان رنگ و بو سے رخصت ہوئے۔ اب سیدہ ختیجہ کی ساری توجہ اور محبت کا مرکز ان کے دونوں فرزندان تھے، اور ابو ہالہ کی یاد جو فراغت کے لمحات میں ان کو دل دماغ میں تازہ ہو جایا کرتے تھے۔ خویلد بن اسد کو بیٹی کی اداس و ویران زندگی نے پھر پریشان کر دیا۔ پھر وہ اپنی بیٹی کی تنہا زندگی کو پھر وہ پریشان ہوئے، فکر مند ہوئے، جو ایک باپ کا وصف ہے۔ اس کی نگاہیں پھر کسی ایسے شخص کو تلاش کرنے لگیں جو طاہرہ ختیجہ کا جیون ساتھی بن سکے۔ انہی دنوں ان کی نظر عتیق بن عائد مخزومی پر جا کر رکی اور پرکھنے لگی کہ وہ ان کی بیٹی کے معیار پر پورا اترتے ہیں یا نہیں۔ جب ہر طرح سے تسلی ہو گئی تو شادی کی بات کا آغاز کیا، اور پھر سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عتیق کے حبالہ عقد میں آ گئی، یعنی کہ ان سے آپ کا نکاح ہو گیا۔ زندگی میں پھر خوشیاں کے پھول بکھرنے لگے۔ ان سے ایک بیٹی نے جنم لیا جس کا نام ہند رکھا گیا۔ عرب معاشرے میں دو نام ایسے ملتے ہیں جو مرد اور عورت دونوں کے رکھے جا سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہند اور دوسرا جویریہ۔ جیسا کہ اس سے پہلے جو پہلے شوہر سے آپ کو جو دو لڑکے پیدا ہوئے تھے ان کے نام جو بتلائے گئے وہ اس میں ایک ہند تھا اور ایک حالہ۔ پھر یہاں پر جب دوسرے شوہر سے جب آپ کو لڑکی تولد ہوئی تو اس کا نام پھر ہند رکھا گیا۔ تو یہاں پر اس بات کی وضاحت کی گئی کہ اس دور میں، عرب کے دور میں، معاشرے میں دو نام ایسے تھے جو مرد کے لیے بھی استعمال کیے جاتے تھے اور عورت کے لیے بھی استعمال کیے جاتے تھے، نام رکھے جاتے تھے۔ تو اس میں ہند بھی رکھا جاتا تھا۔ تو یہ جو دوسرے شوہر عتیق سے جو آپ کو لڑکی تولد ہوئی اس کا نام ہند رکھا گیا۔ سیدہ ختیجہ کی کنیت ام ہند تھی، اسی وجہ سے آپ کو ام ہند بھی کہا جاتا تھا، جو آپ کی کنیت تھی۔ وقت گزرتا رہا جس پر تقدیر کے پہرے تھے، اور جو تقدیر میں ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ زندگی کے دن ہنسی خوشی سے گزر رہے تھے۔ ایک دن عتیق بیمار ہو گئے۔ یہ جو واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں اس کی روشنی میں ہم کو آج کے معاشرتی زندگی میں بھی کچھ تبدیلیاں لانا ضروری ہے، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کی بہت بڑی اصلاح ہو سکتی ہے۔ یہ واقعات جو ہے جو زندگی جو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزر رہی ہے، اس سے آپ لوگ اندازہ لگائیے۔ بہرکیف عتیق کے ساتھ ان کی زندگی خوشحالی سے گزر رہی تھی، لیکن پھر ہوا یہ کہ چند عرصہ گزرنے کے بعد عتیق بیمار پڑ گئے۔ بظاہر پریشانی کی کوئی بات نہ تھی، لیکن روز افزوں عتیق کی حالت بگڑتی گئی، اور پھر ایک دن وہ سیدہ طاہرہ ام ہند کو تنہا چھوڑ کر راہی ملک عدم ہوئے۔ زندگی پر پھر جمود طاری ہو گیا۔ بیٹی کی کشت حیات کو ویران دیکھ کر باپ تڑپ اٹھے، یعنی کہ خویلد بن اسد، پھر وہ بے چین ہو گئے، اور یہ وقت صرف اسی وقت ہزاروں خوشیاں اور غم اپنے پیچھے چھوڑتا ہوا آگے بڑھ گیا، اور یہ وقت صرف اسی وقت رکے گا جب سور اسرافیل پھونکا جائے گا۔ یعنی کہ جب یہ اس طریقے کے جب حالات گزرتے ہیں تو زندگیوں پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ بہت ہی تکلیف دہ اثرات ہوتے ہیں۔ بہرحال اب سیدہ کی زندگی کا محور ایک بیٹی اور دو بیٹے تھے، اور کبھی کبھی ہوا کے جھونکے کی طرح ابو ہالہ کے ساتھ اب عتیق کا بھی خیال آ جایا کرتا تھا، جو انسان کی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔
خویلد بن اسد ایک بار پھر بیٹی سے متعلق پریشانیوں کا شکار ہو گئے۔ وہ سیدہ ختیجہ کے لیے خوشیاں تلاش کرنے لگے، لیکن تقدیر اسے پھر تنہائی و بے کے اندھیروں میں ڈھکیل دی تھی۔ لیکن وہ اس چیز سے قطعا ناواقف تھے کہ آنے والے وقت میں ان کی بیٹی کی جھولی ابدی و ازلی راحتوں، مسرتوں، خوشبوؤں، خوشیوں اور محبتوں سے بھر جائے گی، اور ایسا مقام حاصل ہوگا جس سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے۔ الغرض وہ بیٹی کی خوشیوں کے لیے پھر سرکردہ ہو گئے۔ انہی دنوں میں حرب الفجار کا آغاز ہو گیا، جس میں انہوں نے شرکت کی۔ کون؟ خویلد بن اسد، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے بھی یہ حرب الفجار میں انہوں نے شرکت کی، جس کے تعلق سے حرب الفجار کے تعلق سے بھی میں نے گزشتہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی زندگی تعلق سے جو باتیں رکھی گئی اس کے اندر بھی یہ واقعہ گزرا ہے۔ تو وہ واقعہ تو یہاں پر بھی ایک روایت میں یہ بات آتی ہے کہ حرب الفجار میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اس وقت وہ بات بھی آپ کے سامنے رکھا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں کے ساتھ اس جنگ میں بھی آپ نے حصہ لیا تھا، اور آپ نے بھی تیر چلائے تھے۔ وہ واقعات بھی آپ کے سامنے رکھے گئے تھے، اور تیروں کو جو دشمن کی طرف سے آتے تھے وہ اٹھا کر اپنے چچاؤں کو دیتے بھی تھے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حرب الفجار میں شرکت کیے تھے، جس میں ادھر سے خدیجہ الکبریٰ کے والد خویلد بن اسد بھی انہوں نے بھی شرکت کی تھی۔ اور یہاں پر جو روایت سامنے آ رہی ہے کہ اسی جنگ میں خویلد کا بھی اس میں جو شریک ہوئے تھے، اس میں انہوں بھی آخری مقام پائے، دائی اجل کو لبیک کہا تھا۔ اور ایک دوسری روایت میں جیسا کہ وہ بات سامنے آئی تھی کہ اس وقت جس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا، ایک روایت وہ بھی آئی تھی کہ اس وقت وہ موجود تھے، لیکن وہ کچھ ایسی حالت میں تھے جس کی وجہ سے نکاح میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ تو حضرت ختیجہ کے چچا جو تھے وہ انہوں نے اس میں شرکت کی تھی نکاح کے موقع پر۔ لیکن یہاں پر جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ حرب الفجار میں انہوں نے شرکت کی تھی، اور اسی میں انہوں نے دائی اجل کو لبیک کہا تھا۔ بہرحال اب یہاں پر جو بات سامنے آ رہی ہے کہ بہرحال ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب یہاں پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندانی پیشہ تجارت تھا۔ دوسرے شوہر عتیق کے مرنے کے بعد سے سیدہ ختیجہ نے کاروبار میں دلچسپی لینا شروع کر دی، لیکن باپ کی موجودگی میں کوئی فکر والی بات نہ تھی۔ لیکن جب باپ بھی اس دنیا سے چل بسے تو سخت وقت کا سامنا کرنا پڑا۔ ذریعہ معاش چونکہ صرف تجارت تھا، جس کا اب کوئی نگران نہ تھا، لہٰذا اس طرف بھرپور آپ نے توجہ دی۔ آپ خود تجارت کا سامان لے کر دوسرے ملک نہیں جا سکتی تھی، لہٰذا کسی شخص سے منافع کی شرط پر بات طے کر کے تجارتی قافلے کے ساتھ اپنا مال بھیج دیا کرتی تھی۔ کون؟ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو تجارت کرتے تھے، دوسروں سے معاہدہ کر کے ان کے ذریعے اپنا مال بھیجا کرتے تھے، اور قافلے کی واپسی پر اپنا مقررہ حصہ وصول کر لیتے تھی۔ اکثر آپ کا تجارتی مال قافلے کے کل مال سے نصف ہوتا تھا، جیسا کہ روایت میں یہ بات آتی ہے کہ مکے سے جو دیگر جو قافلے تجارت کے جو نکلتے تھے، جو دیگر جو قریش کے قافلے جو نکلتے تھے، ان کا پورا مال جتنا ہوتا تھا قافلے کا، اتنا مال کا اتنا آدھا مال خود خالی جو ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا تھا۔ یعنی کہ اس قدر آپ کی وسعت تھی آپ کی تجارت میں، آپ جو ہے اس قدر وسیع تجارت کیا کرتے تھے، آپ کا اتنا بڑا کاروبار تھا، اتنا بڑی تجارت تھی آپ کی کہ تمام لوگوں کے قافلوں سے نصف مال آپ کا ہوا کرتا تھا۔ اب یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق چند باتیں بیان کی گئی ہیں، وہ اس لیے کہ آگے پھر چونکہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے تجارت کرنے کا جو معاملہ پیش آیا، اس کی وجہ بھی یہی بنی کہ لوگ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تجارتی جو طریقہ کار تھا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفات حمیدہ تھے،
جس کی وجہ سے مکے میں لوگ آپ کو امین اور صادق کہہ کر پکارا کرتے تھے اور آپ مشہور تھے۔ تو سرکار علیہ وسلم کے کچھ صفات بھی یہاں پر جو سو بیان کیے گئے ہیں تاکہ اس سے اس بات کو جوڑا جائے، آگے جو رشتہ آپ کا جو سو جوڑا سرکار علیہ وسلم سے جو نکاح ہوا ہے۔ تو یہاں پر جو باتیں بتلائی گئی وہ وہی باتیں ہیں جو سرکار علیہ وسلم کے صفات حمیدہ رہی ہیں۔ اب جیسے ہی جو تجارتی جو قافلہ جو جایا کرتا تھا تو اس کی وجہ سے اب یہاں پر اب ہم اس طرف دیکھتے ہیں تو جو قافلے جو بھیجا کرتے تھے آپ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ قافلے لے کر جو لوگ گیا کرتے تھے تو ان دنوں میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو کثیر العیال تھے اور پھر آپ بھی تنگی اسرت کی زندگی آپ کی تھی، آپ بھی تنگی سے زندگی بسر کرتے تھے، تو آپ یہ چاہتے تھے کہ ان کے بھتیجے کے لیے کوئی ایسا کاروبار ہو جو زیادہ نفع بخش ہو۔ ایک دن انہیں پتہ چلا کہ سیدہ خدیجہ بنت خویلد قریش کے چند اشخاص کو اپنا سامان تجارت دے کر بھیجنا چاہتی ہیں۔ روشنی کی ایک کرن پیدا ہوئی، لیکن اپنے بھتیجے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ کرنا نہیں چاہتے تھے، لہٰذا ان کا شدت سے انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو چچا نے کہا، پیارے بھتیجے، میں ایسا شخص ہوں کہ میرے پاس مال نہیں، زمانہ ہم پر سخت گزر رہا ہے، تمہاری قوم کے قافلے شام کے سفر پر جانے والے ہیں، خدیجہ بنت خویلد تمہاری قوم کے کچھ لوگ طے شدہ رقم پر مال تجارت دے کر بھیجا کرتی ہے، کہو تو اس سے میں بات کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جیسے آپ کی مرضی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کو جب اجازت دے دی تو ابو طالب کے چہرے پر رونق آ گئی اور انہوں نے اطلاع دی کہ جا کر وہ خدیجہ کبریٰ سے ملاقات کریں۔ تو وہ جا کر ان سے ملاقات کیے اور ان سے یہ بات کہی کہ آپ جو تجارت کے لیے جو لوگوں کو بھیجتے ہیں، اگر میری گزارش یہ ہے کہ آپ ایک شخص ہے اس کے ذریعے جو میرا عزیز ہے اس کے ذریعے آپ مال تجارت بھیجیں۔ تو انہوں نے رضامندی کا اظہار کیا اور پھر قدرے سکوت کے بعد بولے، میں نے سنا کہ فلاں شخص کو 2 اونٹوں کے عوض بھیج رہی ہے، لیکن میرے بھتیجے کے لیے عوض 2 گنا ہوگا۔ یعنی کہ جو اب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو طالب نے جو معاہدہ کر رہے تھے تجارت کے تعلق سے کہ آپ جو دوسروں کو جو کچھ 2 گنا جو معاہدہ کر جو 2 گنا جو نفع حاصل ہوتا ہے وہ دیتے ہو، لیکن میرے بھتیجے کے لیے 4 گنا دینا پڑے گا، اس سے 2 گنا دینا پڑے گا۔ تو اس بات پر انہوں نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ ابو طالب کی بات سن کر سیدہ طاہرہ نے کہا، اے ابو طالب، اگر تم کسی دور کے مبغوض شخص کے لیے بھی یہی کہتے تو مان لیتی، آپ نے تو ایک قریبی دوست کے لیے یہ خواہش کی ہے، پھر کیسے نہیں مانوں گی؟ یہ بات سن کر ابو طالب بڑے خوش ہوئے اور آ کر اپنے بھتیجے کو بتایا اور کہا، یہ سلسلہ معاش ہے جس کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے گھر بیٹھے کیا ہے۔ سیدہ خدیجہ بنت خویلد بھی مکے میں ہی رہتی تھی، بڑی فہیم و دانش مند تھی، معروف تاجرہ تھی اور مکے کے تقریباً تمام سرکردہ اور دوسرے افراد کے بارے میں جانتی تھی۔ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی سن رکھا تھا، جو اپنے اوصاف حمیدہ اور مکارم اخلاق کی وجہ سے امین و صادق کے لقب سے مشہور تھے۔ لیکن سیدہ خدیجہ بذات خود یہ جرأت نہیں کر سکتی تھی کہ انہیں براہ راست کہیں، جبکہ وہ ایک بہت ہی معزز و محترم خوش بختی و خوش نصیبی ہو سکتی تھی کہ ایک امین اور صادق ہستی ان کا مال تجارت لے جائے،
چنانچہ انہوں نے خود بھی ایک آدمی ان کی خدمت میں بھیجا۔ کیسے آئے ہو؟ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کے پاس ایک آدمی کو بھیجا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی جو گفتگو رہی وہ یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ کیسے آئے ہو؟ محمد بن عبداللہ نے دریافت فرمایا۔ ختیجہ بنت خویلد نے بھیجا۔ اس نے کہا کیا کام ہے؟ محمد بن عبداللہ نے پوچھا۔ آپ کے چچا ابو طالب آئے تھے۔ سید ختیجہ فرماتی ہیں یہ آپ کی مہربانی ہوگی اگر میرا سامان تجارت لے کر شام کی طرف آپ تشریف لے جائیں۔ اس شخص نے عرض کیا اور پھر بولا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ دوسروں کے مقابل عوض 2 گنا پیش کروں گی۔ ٹھیک ہے، جب قافلہ جانے کے لیے تیار ہو تو اطلاع دینا۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، جب قافلہ جانے کے لیے تیار ہو تو مجھے اطلاع دینا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اور سیدہ ختیجہ کا آدمی واپس لوٹ گیا۔ سیدہ ختیجہ بنت خویلد ایک دن آرام فرما رہی تھی۔ اب میں آخری مراحل میں آ رہا ہوں۔ ایک دن آرام فرما رہی تھی کہ عالم میں خواب میں کیا دیکھتی ہیں کہ آسمانی آفتاب ان کے گھر اتر آیا ہے اور اس کا نور ان کے گھر سے پھیل رہا ہے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کا کوئی ایسا گھر نہیں جو اس نور سے روشن نہ ہوا ہو۔ جب وہ بیدار ہوئی تو سوچنے لگی بڑا عجیب و غریب خواب تھا۔ اپنے طور پر اس کی تعبیر نکالنے کی کوشش کی مگر کوئی نتیجہ اخذ نہ کر سکی۔ انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی یعنی کہ ورقہ بن نوفل کا خیال آیا جو آسمانی کتب کے بڑے عالم تھے۔ وہ ان کے پاس گئی اور اپنے خواب کا اظہار کیا، مگر وہ بات جیسے انہوں نے کہا تو اس وقت وہ گھر پر وہ موجود تھے، تو جب جا کر انہوں نے ان سے کہا اپنے خواب کو بتلایا تو وہ چچا زاد بہن کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئی اور انہوں نے کہا، ورقہ بن نوفل نے کہا اور توجہ سے ان کا خواب سنا۔ جب وہ اپنا خواب بیان کر چکی تو ورقہ بن نوفل کا خوشی سے چہرہ چمک اٹھا۔ کیا تعبیر ہے؟ ختیجہ نے اشتیاق سے پوچھا۔ بہت ہی مبارک خواب ہے، اس نے کہا اور پھر اس کی تعبیر بتائی۔ ختیجہ، نبی آخر الزماں تم سے نکاح کریں گے۔ انہیں اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بولی کیا کہا؟ نبی آخر الزماں مجھے اپنی زوجیت میں لیں گے؟ ان کے ظہور کا زمانہ؟ ختیجہ بنت خویلد نے سوال کیا۔ آسمانی کتب کے مطابق ان کے ظہور کا یہی زمانہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ سن کر آپ گھر واپس لوٹ آئیے۔ انشاءاللہ تعالی یہاں سے پھر آگے کے واقعات انشاءاللہ آئندہ سیرت کے محفل میں آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے بار تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما اور ان روحانی یعنی کہ ان روحانی شخصیتوں سے ہم کو جو سو فیضیاب فرما۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک واستغفرک سبحانک اللہم بحمدک استغفرک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم بحمدک سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔